الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، سورۃ اخلاص کی تیسری آیت کی تشریح کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور کیا کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں، وہ شادی بیاہ اور ان میں اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی پاک نہ سمجھا، اس کے لیے بھی اولاد تجویز کر دی۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات غلط ملت ہوتے رہے۔ پہلا یہ کہ ان کو اللہ کے نسبی اولاد سمجھا گیا، اور بعض نے کہا کہ جیسے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متبنہ بنایا ہے، لیکن معاذ اللہ کسی کو بھی اللہ کا باپ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لیکن سوچیں تو جس ہستی کے متعلق تصور کیا جائے کہ اس کی اولاد ہے تو یہ خیال بھی آئے گا کہ وہ کس طرح سے ہے۔ جب اس طرح کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اس نے کس سے دنیا کی میراث پائی اور کون اس کے بعد وارث ہوگا، تو اللہ کریم نے سورۃ نحل میں فرمایا، اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مشرکین کے ان جاہلانہ مفروضات کا تجزیہ کیا جائے تو لازم آتا ہے اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خداؤں کی کوئی جنس ہو اور ان کی اولاد افراد خدائی اوصاف اختیارات میں شامل ہوں۔ دوسرا یہ کہ اولاد کا تصور باپ اور ماں کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مادی جسم کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ مادی اجسام فانی ہوتے ہیں تو معاذ اللہ وہ اور اس کے رشتہ دار فانی ہوں گے۔ نعوذ باللہ خدا کی بھی ابتدا اور انتہا ہو، وہ ازل و ابدی نہ ہو۔ ان تمام مفروضات کی جڑ اللہ تعالیٰ کو احد اور الصمد کہنے سے کٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ تصورات ذات باری کے بارے میں شرکیہ تصورات کے اہم ترین اسباب ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس لیے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، جو آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا مالک ہے۔ سورۃ صافات، خوب سن رکھو کہ یہ لوگ اپنے من گڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، فی الواقع یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ سورۃ الزخرف، لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ ان آیات سے ہر پہلو سے اس عقیدے کی تردید ہو گئی کہ اللہ کی اولاد یا متبنہ بنائی ہوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔